بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں خالد پریچوری پورم خوشب وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. خوشب وطن پورم آپ ہر اتوار کو ناظرین دیکھتے ہیں. پاکستان کی معروف شخصیت میاں محمد اسلم صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، آپ کے سوال ہیں، آپ کے سوالوں کو جواب دیتے ہیں. اسپیشلی میں ان کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی جتنی بھی مصروفیات ہوں وہ ہمیں لازمی ٹائم دیتے ہیں. میاں مدثم صاحب درد دل اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ یہ خود کافی ان کا برطانیہ میں، امریکہ میں، مختلف ممالک میں ان کا وزٹ رہتا ہے، لوگ ان سے ملتے ہیں. تو چونکہ لوگوں کو کے مسائل دیکھ کے آئے ہیں، ان کی محنت مزدوری دیکھ کے آئے ہیں، اس لیے وہ دل کے میں ان کے لیے ایک محبت، جذبہ، ہیلپ کا ایک جو ہے قدرتی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھتے ہیں. تو تھینک یو میاں صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ویلکم پھر سر. آپ نے ہمیں ٹائم دیا. خالد صاحب میاں ویلکم صاحب جی، یو آر آلویز ویلکم. تھینک یو. میاں صاحب پروگرام میں ہمارے میاں اورنگزیب لغاری صاحب نے یہ کوشچن بھیجا ہے. ویلکم لگاری صاحب. پوچھ رہے ہیں کہ جی سکسیشن سرٹیفکیٹ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی ڈیٹیل چاہیے اور اس کو کس طرح حاصل کیا جاتا ہے. خالد صاحب یوں تو بے شمار چیزیں ہوتی ہیں لائف میں جن سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو بھی ہمارا کوئی عزیز دوست، فادر، مدر فوت ہو جاتا ہے جی تو اس کی پراپرٹیز کو موویبل اور اموویبل دو پراپرٹیاں ہوتی ہیں نارملی جی بندے کے پاس. اموویبل میں تو زمین، دکانیں، زرعی پراپرٹی وغیرہ آ جاتی ہے، پلازا وغیرہ آ جاتا ہے. جی ایک ہوتی ہے موویبل پراپرٹی جس میں آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، کوئی دیگر آپ کی پراپرٹی ہے جو بینک کے اندر ہے، آپ کی کوئی سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، کوئی دیگر جو آپ نے اس طرح کی پراپرٹی رکھی ہوئی ہے کسی بینک میں، فنانشیل انسٹیٹیوشن میں، اس کو ہم نارملی موویبل پراپرٹی کہتے ہیں. جی جو تو گاڑی بھی اس میں آ جاتی ہے مگر گاڑی کو اس میں ایڈ نہیں کرتے. جی تو جتنے بھی آپ کے بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں مرنے والے کے، ڈیسیزڈ کے، جی اس کے اکاؤنٹس کو کی تقسیم لیگل ایریا میں ہونی ہوتی ہے. جی تو اس کے لیے ہم سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں. جی اس کا پہلے طریقہ یہ تھا کہ ہم کورٹ میں جاتے تھے، جی کسی ایک لیگل ایئر کو کی طرف سے دعویٰ فائل کرتے تھے فار جی سکسیشن سرٹیفکیٹ، جی اور باقی لیگل ایئر کو پارٹی بناتے تھے، جی پلس پبلک ایٹ لارج کو پارٹی بناتے تھے کہ اور کوئی بندہ ایسا ہے کہ جی وہ جو کلیم کرتا ہو کہ میں ان کا لیگل ایئر ہوں، جی مرنے والے کا میں بھی اس کی بیوی ہوں، اس کا بیٹا ہوں یا بیٹی ہوں. کیونکہ جی بعض کا ہمارے ہاں کوئی خفیہ شادیاں بھی ہوتی ہیں بڑے لوگوں کی، جی ان کی ایک بیوی تو ہوتی، گھر میں بچے ہوتے ہیں، تو بعض کا مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بیوی ایک اور بھی ہے، بچے جی بھی ہیں، اور جی بعض کا تو ماشاءاللہ پتہ چلتا ہے کہ تین تین بیویاں نکلتی ہیں، بچے بھی نکلتے ہیں. جی تو پبلک ایٹ لارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آل دا پبلک از انٹیمیٹڈ دیٹ مسٹر جی سو اینڈ سو ڈیمانڈنگ وانٹنگ سیکنگ سکسیس سرٹیفکیٹ. اگر جی کسی کا کوئی تعلق واسطہ کنٹریبیوشن ہے تو کم آن دا کورٹ. جی تو اس لیے دعویٰ کرتے تھے، پھر وہ اس میں نوٹس ہوتا تھا سب لیگل ایئر کو، جی اخبار میں اشتہار ہوتا تھا پبلک ایٹ لارج کے لیے. تو جی وہ اس کی دو وٹنس ہوتے تھے، رسپانڈنٹ کی طرف سے وکیل پیش ہوتا تھا، تو جی جو پلنٹی کی طرف سے وکیل پیش ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے یہی لیگل ایئر ہیں، ان کی جی فیور میں سکسیس سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے. جی اس کے بینک اکاؤنٹ کا اسٹیٹمنٹ دیتے تھے کہ فلاں بینک میں پیسے ہیں اور اتنی اماؤنٹ ہے. جی تو کورٹ ان کا سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیتی تھی، اور جی ساتھ میں طے کر دیتی تھی کہ دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے تو دو دو حصے ملیں گے بیٹوں کو، اور ایک جی حصہ ملے گا بیٹی کو. یوں مرنے والے کے 5 شیئر بنیں گے، دو جی چار بیٹوں کے، دو بیٹوں کے اور ایک بیٹی کا جی اگر بیوہ نہیں ہے. اب یہ قانون بدل گیا ہے، جی 2018 میں ایک امینڈمنٹ آ گئی ہے جی لاء میں، جس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ سکسیشن سرٹیفکیٹ عدالت سے نہیں حاصل کریں گے، آپ جی جائیں گے بیفور دا نادرا. جی کیونکہ نادرا جو ہے وہ آپ کی برتھ کا، آپ کی پیدائش کا
جی آپ کی ڈیتھ کا، آپ کے بچوں کا ریکارڈ مینٹین کرتا ہے. جی جتنے بچے آپ کی شادی کا ریکارڈ بھی آج کل نادرا ہی مینٹین کرتا ہے. جی کچھ شادی کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں میرج سرٹیفکیٹ، نکاح نامہ تو جی نارملی ہوتا ہی ہے. اس کے بعد نکاح نامے کے بعد ایک یونین کونسل میں نکاح رجسٹر ہوتا ہے، اس کا کنیکشن ہوتا ہے نادرا کے ساتھ. اور جب آپ دوبارہ سرٹیفکیٹ لینے جائیں گے تو آپ کو نادرا سے ملے گا میرج سرٹیفکیٹ. جی تو اس طرح میرج کا ریکارڈ بھی نادرا کے پاس ہوتا ہے، آپ کی بیوی کا ریکارڈ بھی ہوتا ہے، بچوں کا بھی ہوتا ہے. تو اس طرح سارا ریکارڈ جو ہے، ٹرو ریکارڈ جو ہے، وہ آپ اپنی زندگی میں ہی نادرا کے پاس محفوظ کر دیتے ہیں، نادرا کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. ادروائز آپ کو آئی ڈی کارڈ CNSE نہیں ملتے. جی تو وہاں سے اسی لیے آج کل جو پراپرٹیاں ہیں اس کی ٹرانسفر کے لیے، میوٹیشن کے لیے بھی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ FRC لیں، فیملی جی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لیں، جی تاکہ آپ وہ جا کے جمع کرائیں، تاکہ یہ لوگ اس کے لیگل ایئر ہیں، ان کے نام پراپرٹی ٹرانسفر کر دی جائے. جی لیکن جب بینک میں اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ نادرا کو اپلائی کرتے ہیں. جی نادرا کا ایک پریس کرائی فارم ہے، اس کو جی حاصل کرتے ہیں، اس کو فل کرتے ہیں، اس کی تمام تقاضے پورے کرتے ہیں. جی اس کی 20,000 سرکاری فیس بھی ہے، جی وہ نادرا کو جمع کراتے ہیں آپ. اس کے جی ساتھ کچھ ایفیڈیوٹ لگتے ہیں، جی تمام لیگل ایئر کے سائن ہوتے ہیں، جی وہ آپ جمع کراتے ہیں. نادرا جی والے اس کو اپنے ریکارڈ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. جی کمپیئر کرنے کے بعد آفٹر سم ٹائم آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں. جی وہ آپ لے جاتے ہیں بینک میں. تو بینک جو ہے وہ آپ کو ایز پر دا شریعہ لا، ایز جی پر دا لا آف انہیریٹنس، وہ آپ جی نے اس کے مرنے والے کے ڈیسیز کے بچیوں میں اور بیوہ میں اور والدہ تب اس میں سب میں شریعہ لا کے مطابق تقسیم کر دیتے ہیں. اس جی کا لکھ دیتے ہیں کہ اس کا سیکٹ بھی لکھ دیتے ہیں، سنی ہے، شیعہ ہے، کیا ہے. اس کے ذریعے آپ کو پیسے مل جاتے ہیں. اب سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جی تو لہذا آپ نادرا کو اپلائی کریں گے، جی نادرا کے لیگل تقاضے پورے کریں گے، ان کی فیس جمع کرائیں گے تو آپ کو سیکشن سرٹیفکیٹ مل جائے گا. دوسرا آپ نے سوال فرمایا ہے کہ ڈیکلیریشن آف لیگل ایئر وہ کی بات کی ہے آپ نے. جی ڈیکلیریشن کے لیے تب ہم جاتے ہیں جب فرض کر لو کو گاڑی ہے جی مرنے والے کی، اس کا ڈیکلیریشن لینا پڑتا ہے کہ یہ جی گاڑی فلاں کی ملکیت تھی، جی وہ فوت ہو گیا ہے، اس کے یہ لیگل ایئر ہیں، جی ان کے نام ٹرانسفر کر دی جائے. جی وہ دعویٰ فائل کرتے ہیں ڈیکلیریشن کا، وہ جی ایکسائز کو پارٹی بناتے ہیں. جی تو لیگل ایئروں کو پارٹی بناتے ہیں. جی بنانے کے بعد اخبار میں اشتہار ہوتا ہے، پھر جی آپ کی ایویڈنس ہوتی ہے، 1 جی 2 3 ایویڈنس ہوتی ہے. کوئی رسپونڈنٹ کی ایویڈنس ہو تو وہ بھی ہوتی ہے. اس جی کے بعد دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے کہ مسٹر اے فوت ہو گیا ہے. جی اس کے پیچھے اس کے لیگل ایئر میں B C D اس کے لیگل ایئرز ہیں، تو جی لہٰذا یہ پراپرٹی یہ گاڑی ان کے نام ٹرانسفر کر دی جائے. جی یہ بعض کا کوئی اگر پرابلم آ جائے وارثان میں تو تب جی بھی جاتے ہیں ڈیکلیریشن اور لیگل ایئر کے لیے کہ جناب یہ مسٹر اے فوت ہو گیا ہے، جی اس کے لیگل ایئر B C D E ہے، تو لہٰذا جو ہمیں ڈیکلیریشن سرٹیفکیٹ دیا جائے کہ یہ اس کے لیگل ایئر ہیں. تو اس پرپز کے لیے بھی ڈیکلیریشن لیا جاتا ہے. اس کے لیے بھی دعویٰ فائل کرنا پڑتا ہے کورٹ میں. اس میں جی ایک لیگل ایئر دعویٰ فائل کرے گا، تمام لیگل ایئر پارٹی بنیں گے، اور جی پبلک ایٹ لارج بھی پارٹی بنے گا، تاکہ کوئی اور بندہ جس کو آگاہی نہیں ہے، جی جس کو پتہ نہیں ہے، وہ بھی آگاہ ہو جائے کہ بھی ڈسیز کے مرنے والے کے لیگل ایئر میں کون کون لوگ آتے ہیں. اس جی پرپز کے لیے ڈیکلیریشن کی ڈگری کورٹ دے دیتی ہے کہ یہ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ مرنے والے اے کے لیگل ایئر B C D E یہ اس کی بیوہ ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کی بیٹیاں ہیں، یہ اس کی بیٹے ہیں، یہ اس کی بیٹیاں ہیں، یہ اس کی مدر ہے، یہ اس کا فادر ہے. اس طرح جی وہ ڈکلیریشن کا سرٹیفکیٹ کورٹ ڈگری جاری کر دیتی ہے. اس کا جی بھی بعض کا ضرورت پڑتی ہے، وہ آپ ڈکلیریشن لے سکتے ہیں. وہ اتنا لمبا نہیں ہوتا، 2 4 5 ڈیٹ میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ دو جی چیزیں ہیں. ڈیکلیریشن ہوتا ہے فار دا ڈٹرمینیشن آف دا لیگل ایئر کون کون سے ہیں، اور سکسیشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے فار دا ڈٹرمینیشن آف لیگل ایئر اینڈ ڈسٹریبیوشن آف دا اموول پراپرٹی امنگ دا لیگل ایئرس. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، جی دونوں کو حسب ضرورت آپ لے سکتے ہیں.
یہ اس میں سادہ سا جو کرنا ہے۔ میاں صاحب جو پراپرٹی ہو، ایگریکلچر لینڈ ہو یا کمرشل پراپرٹی ہو، اس کی تقسیم کے لیے ڈیکلیریشن ضروری ہے، سکسیشن سرٹیفکیٹ ضروری ہے، کون سا یوز کرنا پڑے گا؟ سر تقسیم اور چیز ہے، اس کی میوٹیشن انتقال اور چیز ہے۔ جی، اگر تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی زرعی زمین کا مالک اگر ڈیتھ فوت کے ہو بعد، جاتا ہے، یعنی کہ کوئی بندہ اس ہاں کی ڈیتھ ہوگی، ڈیتھ کی ڈیتھ کے بعد بعد کی بات اگر کرتے ہیں۔ زرعی زمین کا مالک کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس جی کی ڈیتھ کے بعد آپ نے وہ پراپرٹی ان کے نام میوٹیٹ کرانی ہے، یعنی انتقال جی کرانا ہے، ٹرانسفر کرانی ہے، جی تو اس کے لیے تو زرعی پراپرٹی کے لیے تو لا یہ ہے کہ ہر حصے کھاتے کے اگینسٹ ایک جی شجرہ نصب بنا ہوتا ہے آلریڈی پٹواری کے پاس۔ جی جو ہی وہ کوئی ڈیسیز پراپرٹی کا مالک فوت ہوتا ہے، تو ان جی دا لائٹ آف ڈیٹ شجرہ نصب جو جی خاندان کا شجرہ ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ انتقال خود ہی درج کرتا ہے بغیر کسی کے کہے، جی خود ہی درج کرتا ہے گاؤں میں جا کے۔ درج جی کرنے کے بعد وہ ایک دورہ ہوتا ہے تحصیلدار کا، ریونیو آفیسر کا، اس جی دورے پہ پیش کرتا ہے کہ یہ مسٹر اے فوت ہو گیا ہے، اس کے جی لیگل ایئر میں یہ جاتے ہیں، یہ پراپرٹی کا ٹرانسفر کر دی ہے، وہ جی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ جی لیکن اب بعض جو آفیسر ہیں وہ ایف آر سی بھی لیتے ہیں کہ بھی جی آپ اپنا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لائیں، جی تو وہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اب ایک اس میں ایف آر سی کی پرابلم یہ بھی آتی ہے جی کہ بعض کا کوئی نہ کوئی لیگل ایئر کا نام اس میں مس ہوتا ہے۔ جی مثلاً بیٹی کی شادی کہیں ہو گئی، اس نے اپنا کارڈ جا کے اپنے میاں کے ساتھ بنا لیا، جی اس کا ریلیشن اس فیملی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے ریکارڈ میں، تو اس کا جی نام لیگل میں نہیں آتا۔ جی اگر کوئی ایسی بات ہو تو پھر اس کا نام ڈلوانا پڑتا ہے، وہ میاں کے ساتھ کارڈ بنا ہوتا ہے، اس کو چینج کرنا پڑتا ہے کہ میرے ابا کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ بنایا جائے چونکہ میں اس کی بیٹی ہوں، تو جی پھر وہ اس کے لیگل ایئر میں ایف آر سی میں آ جاتی ہے۔ تو ایف آر جی سی نارملی تو زرعی زمین کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن بعض کا جی آج کل افسران مانگ لیتے ہیں کہ ایف آر سی لاؤ، تو اس کی 700-800 روپے فیس ہے، تو جمع کرائیں گے آپ تو وہ آپ کو ایف آر سی دے دیں گے، وہ لے جا کے دے دیں گے، شجرہ نصب آلریڈی بنا ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ جی اس لیے پراپرٹی کو، زرعی زمین کو ٹرانسفر کرانے کے لیے اتنے زیادہ تردد سے نہیں گزرنا پڑتا ہے، البتہ سکسیس سرٹیفکیٹ کے لیے ایک کافی تردد کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات آپ پوچھ رہے تھے کہ تقسیم کے لیے، جی تقسیم تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک مربع زمین ہے، وہ ٹرانسفر جی ہوگی والد کے مرنے کے بعد 2 بیٹوں میں اور 1 بیٹی میں۔ اب یہ طے جی کرنا کون سا حصہ بیٹی کا، کس کونے میں بیٹی ہے، کس کارن میں بیٹا ہے، اس جی کے لیے جانا پڑتا ہے تقسیم کے لیے۔ جی یہ انڈر سیکشن 135 آف دا لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 آپ جی ریونیو آفیسر کے پاس جاتے ہیں، ریونیو آفیسر جی مین تحصیلدار، جی اس کے بعد درخواست فائل کرتے ہیں وہ کہ جی میں یہ ایک مربع زمین ہے، اس میں 2 بھائی ہم مالک ہیں، 1 بیٹی جی مالک ہے۔ اب جی یہ طے کیا جائے کہ میرا کون سا حصہ ہے، کس کونے پہ ہے، کس کارن پہ، کس سائڈ پہ ہے، بھائیوں کو کس سائڈ پہ ہے، وہ جی سب کو نوٹس کرتا ہے۔ نوٹس کا جب پٹواری وزٹ کرتا ہے، اگر تو ان کے کوئی آلریڈی پوزیشن ہوتا ہے، ان دا لائٹ آف پوزیشن وہ ون ڈے بناتا ہے، ونڈا 1 جی ایک بیٹے کا، ونڈا 2 دوسرے بیٹے کا، ونڈا 3 بیٹی کا، وہ جی ون ڈے بناتا ہے، تحصیلدار کے پاس جاتے ہیں، وہ سب کو سنتا ہے، وہ فیصلہ جی کر دیتا ہے کہ اس زمین کے 3 حصے ہیں، چلڈرن نمبر جی 1 2 3 4 5 6 7 8 وہ جائیں گے میں ایک بیٹے کو، 9 10 11 12 13 14 15 ایک دوسرے بیٹے کو، 16 17 18 19 20 21 22 یہ جائیں گے بیٹی کو بیوہ جی ہے تو 23 24 25 بیوہ کو جائے گا۔ وہ ڈٹرمن جی کر دیتا ہے کون سا حصہ، کون سا پورشن کس سائڈ پہ آپ کی زمین ہے۔ جی کئی زمینوں کو سڑک لگتی ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے تحصیلدار کے سب کو سڑک لگے، پکی سڑک لگتی جی ہے، تو جی کئی جگہ پہ کوئی قیمتی جگہ کو موٹر وے لگتی ہے تو وہ تھوڑا ایسے اس طرح سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ سب کو ویلیو آف زمین کا بھی مدد رکھا جائے۔ جی تقسیم کرتے وقت ویلیو آف لینڈ کو بھی مدد رکھتے ہیں اور جی امپورٹنس آف لینڈ کو بھی مدد رکھتے ہیں، وہ طریقہ کا جی ڈفرینٹ ہے۔ یہ 3 جی چیزیں ہیں، تو اس کو جی آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اصل تو میٹ کرنا پڑتا ہے لیکن زیادہ تکلیف یہ بات نہیں ہے۔ جی جی اچھا میاں صاحب، جس طرح ابھی آپ نے الفاظ ایک یوز کیا اموویبل اینڈ موویبل، اس میں جی یہ فرمائیے گا کہ ایک اور کویشچن میں نے آپ کے سوالوں میں سے ایک سوال نکالا ویلکم کہ جی۔ آپ نے
آپ نے ایک یہ فرمایا کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہسبینڈ کا نام آ جاتا ہے، جی اس کے بعد جب بھی اس کو پراپرٹی پیرنٹس کی کے سے حصہ لینا پڑے گا تو اس کو پہلے آئی ڈی کارڈ چینج کروانا پڑے گا؟ نہیں سر، نہیں ایسے نہیں ہوتا. ہاں بعض کا تو جب وہ آئی ڈی کارڈ بناتے ہیں تو باپ کے آئی ڈی کارڈ کا ریفرنس دیتے نہیں ہیں، جی وہ صرف ہسبینڈ کا دیتے ہیں ریفرنس. جی جب ہسبینڈ کا دیں گے تو وہ بیٹی نیچرلی پھر نا والد کی جو ایف آر سی سے ایکسکلوڈ ہو جاتی ہے. جی اس لیے وہ ہوتا اگر والد کا بھی ریفرنس دیں ہسبینڈ کا بھی دیں تو پھر دونوں طرف اس کا نام آ جاتا ہے، ہسبینڈ کی جی ایف آر سی میں بھی آئے گا، والد کی جی بھی آئے گا. یہ جی کئی بار دیکھا گیا ہے کہ 3 بیٹیاں ہیں نا، ایک بڑی بیٹی سی شروع میں شادی ہو گئی، اس نے جی جا کارڈ اپنا بنا لیا، وہ اس کا نام نکل جاتا ہے. تو جی پھر وہ چونکہ نیچرلی اس کا نام ہونا چاہیے تو پھر اس کا جی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کارڈ دوبارہ بناتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ جی میرے فادر کا یہ ایک آئی ڈی کارڈ نمبر ہے، اس حوالے سے میرا کارڈ بنایا جائے. تو پھر جی وہ والد کی ایف آر سی میں آ جاتی ہے. نیا نہیں بنانا پڑے گا. بعض کا تو ایسا ہوتا ہے، اکثر نہیں ہوتا، ہر دفعہ نہیں جی ہوتا، ہر جی کینڈیڈیٹ کا نہیں ہوتا، کسی کسی کا ہوتا ہے پرابلم، جی پھر بنانا پڑتا ہے، ورنہ ضرورت نہیں ہے. جی یعنی کہ والد کا نام اس کو تو پھر جب بھی کوئی آئی ڈی کارڈ بنائے گا شادی کے بعد اس کو تو ڈیفینیٹ اس کے ہسبینڈ کا نام ہی لکھے گا نا آئی ڈی کارڈ لیکن کے اوپر. فادر کا ریفرنس یہ کہ پہلے اس کارڈ نمبر سے بنا ہوا ہے تاکہ وہ ایکسکلوڈ نہ ہو. اچھا وہ تو پھر اس کا مطلب ٹیکنیکلی کلیریکل مسٹیک ہوئی نا جو کلیریکل بناتے ہیں مسٹیک ہوتی ہے، اس میں کوئی ان کا لیگل کام ہے کہ فالٹ وہ نہیں چیزیں لکھ کے پورا کریں. ہے. جی جی ہاں یہ میں نے دیکھا کئی لوگ ہمارے پاس سائل ایسے آئے ہیں کہ ہمارا جی نام ہی نہیں ہے، تو ہم ان جی سے بتاتے ہیں کہ یار یہ ایسے کرو کہ تم وہاں سے اپنا کارڈ حاصل کرو نیا، اپنے ابا کی کاپی ساتھ لگاؤ کہ جی میرے ابا کا نام یہ ہے، میں ان کی بیٹی ہوں، تو جی جی کائنڈلی میرا فرسٹ میں نام کیوں نہیں ہے. وہ پھر نہ اس کو درست کر دیتے ہیں. جی لیکن یہ پرابلم دیکھا گیا ہے، کئی بار فیس کرنا پڑا لوگوں کو. جی جی ناظرین، جی میں بتاتا چلوں کہ ہر اتوار کو پروگرام خوشبو وطن لائیو ود خالد چودھری اور گیسٹ ہمارے میاں محمد اسلم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہوتے ہیں. تھینک یو سر. آپ کے سوالوں کو جواب بھی دیتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں جو کویشچن آپ لوگ بھیجتے ہیں یا کوئی ایسے جو کویشچن جو لوگوں کے مسائل کے حوالے سے ہیں وہی کویشچن میں بھی رائز کرتا ہوں جو میرے ذہن میں آتے ہیں، اور آپ لوگوں بھی مجھے کویشچن بھیجتے ہیں وہ بھی میں شامل کر لیتا ہوں. میاں صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیشہ ہی ہمیں محبتیں تھینک یو سر. جو ہے ویلکم خالد دیتے صاحب. ہیں. میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ جی میاں صاحب کا کل جلسہ ہو گیا جی اور یہاں پر اوورسیز پاکستانیوں میں بڑی غصے کی لہر دوڑی، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی جب میاں صاحب نے پیسے کمانے ہوتے ہیں تو پاکستان چلے جاتے ہیں، تو جب خرچ کرنے ہوتے ہیں یہ لندن آ جاتے ہیں. تو جس طرح کر انہوں نے اتنا بڑا جلسہ کروایا تو اب اوورسیز پاکستانی یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح وہ پہلے انہوں نے ایک دبکہ لگایا تھا کہ جی فلاں فلاں کا احتساب ہوگا، پھر وہ احتساب جو ہے وہ اس کا نعرہ ختم کر دیا، تو بغیر احتساب کے وہ آ گئے اور جلسہ کل دیکھا کہ بڑا جلسہ انہوں نے کروایا. اگرچہ پورے پاکستان سے بسز جو بھر کے انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی ایم پی ایم این ایس کی کہ آپ نے لے کے آنے بھر لیا جلسہ. اور جو بھی حالات نظر آ رہے ہیں اس جلسے کے بعد، تو داندھی تو ہمیشہ ہمارے ملک میں چلتی رہی ہے، تو یہ واپس آ جائیں گے تو عمران خان صاحب کا کیا بنے گا؟ دیکھیں خالد صاحب، پرابلم یہ ہے کہ یوں تو ہمارے ملک کے پرابلم بے شمار ہیں، جی لیکن 2-3 پرابلم بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر جب تک ان کا سلوشن نہیں ہوتا ہمیں یہ دقتیں تکلیفیں فیس کرنی پڑیں گی اور ہوتی رہیں گی. ہمارے ملک کا پہلا پرابلم یہ ہے کہ یہاں کوئی وسائل کی قلت نہیں ہے، قابل لوگوں کی قلت نہیں ہے، لائق لوگوں کی قلت نہیں ہے. ہمارے ہاں رول آف لا نہیں ہے، جی ہمارے ہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب کے لیے قانون ایک جیسا نہیں ہے، جی ہر مین ٹو مین قانون کی اپلیکیشن ڈفرینٹ ہے. جی آپ کے لیے قانون اور ہے، میرے لیے اور ہے، کسی بڑے کے لیے اور ہے، پرائم منسٹر کے لیے اور ہے، صدر کے لیے اور ہے، کیونکہ ہمارے ہاں قانون ایک جیسا نہیں ہے. جی اور ہمارے ہاں دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. جی آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن یہ کہتی ہے کہ آل دا سٹیزن آر ایکول ان دا آئیز آف دا لا جی and all the citizens must be treated in the same manner.
جی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. جی اور تیسری بات یہ ہے ہمارے ملک میں پرابلم جو سیریس ہے، ہمارے یہاں انڈیپینڈنٹ اینڈ اسٹرانگ جوڈیشری نہیں ہے. جی ہمارے 3 میجر پرابلم ہیں. کیونکہ رول آف لا کیوں نہیں ہے یہاں، جی ٹریٹمنٹ اور لیگل پروسیڈنگ مین ٹو جی مین ڈفر کرتی ہیں. جی اور اسی طرح کانسٹیٹیوشن میں ایک کانسٹیٹیوشن کی اپلیکیشن مین ٹو مین ڈفرینٹ ہے، پرسن ٹو جی پرسن ڈفرینٹ ہے. جی حالانکہ دنیا میں یہ ایسا نہیں ہوتا. اور جی تیسری بات جو ہے کہ ہماری جوڈیشری یہ ہے وہ بھی بندہ دیکھ کے ریلیف دیتی ہے. جی اگر کوئی میرے جیسا عام بندہ غریب بندہ آئے گا، اس کو کہتے لو آپ کے لیے لا بدل گیا ہے، آپ کے لیے نیا جی لا آ گیا ہے، سب کے لیے جی لا ایک جیسا ہوگا. جی مجھے وہ ایک ایز اے کامن سٹیزن، ایز اے جی کامنر ڈیل کرتے ہیں. جی جب کوئی پرائم منسٹر آ جائے گا اس کے لیے لا انٹائرلی ڈفرینٹ ہوگا. جی جب کوئی سابقہ فیڈرل منسٹر آ جائے گا، جی سابقہ پرائم منسٹر آ جائے گا، اس کے لیے لا انٹائرلی ڈفرینٹ ہوگا. جی یہ پرابلم ہمارا شروع سے ہے، ابھی بھی ہے، اور شاید جی آئندہ بھی رہے گا. جی کیونکہ آج تک ہم نے ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. جی آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. جی آپ بھی دیکھتے ہیں، ہمیں بھی کچھ موقع ملا ہے، وہاں قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے. جی اب ہمارے یہاں لا یہ ہے کہ جو بندہ کسی مقدمے میں سزا ہو جائے، جی وہ اے ہو، بی ہو، سی ہو، ڈی ہو، اس کو کنوکشن ہو جائے. ایک جی ہوتا ہے ملزم، ایک ہوتا ہے مجرم. جی ملزم یہ ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف ایف آئی آر لاج ہو گئی، ابھی اس کو سزا نہیں ہو، یہ ملزم ہے. جی کسی کے خلاف ایف آئی آر لاج ہوئی، چلان سینڈ ٹو کورٹ ہوا، ایویڈنس ہوگی، اس کو سزا ہو گئی، جی تو وہ کنوکٹڈ پرسن ہے، وہ مجرم ہے. مجرم ہے. کانوکٹڈ بندہ جب تک کورٹ میں پیش ہو کے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتا، اس جی کی بیل نہیں لی جاتی. جی وہ کہتے ہیں یہ آپ تو کنوکٹڈ ہیں، آپ جی سرنڈر کریں، اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کریں، پھر آپ کی جی بیل لیں گے. جی اس کے لیے ہمارے کئی وکلا کے خلاف بھی پرچے ہوئے ہیں. جی تو انہوں نے جب کورٹ میں کہا نہیں میں نے اریسٹ نہیں ہونا، میری بیل لیں، کورٹ کا نو، جی آپ کے لیے لا کو ڈفرینٹ نہیں ہے. جی کنوکٹڈ ہیں، جائیں جا کے سرنڈر کریں پولیس کے پاس اور اس کی جی بیل حاصل کریں. جی نہیں بیل دیتے. پھر میں نے جی ایک بیل ٹوپا ٹیکسن کے ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہیں، ان کی بیل جی فائل کی، ان کو 2 سال سزا ہوئی تھی. جی میں نے پورا زور لگایا کہ جناب یہ ڈسٹرکٹ ناظم ہے، یہ جی رسپیکٹیبل آدمی ہے، علاقے کا معزز بزنس مین ہے، تو جی کائنڈلی اس کو اریسٹ کی بجائے اس کو بیل دے دی جائے. ان کا نو، جی یہ لا آپ کے لیے ڈفرینٹ آ گیا کوئی، جائیں جا جی کے سرنڈر کریں. پھر جی ہم نے اس کو ٹوپا ٹیکسن سرنڈر کرانے کی بجائے کہ وہاں پورے علاقے میں بستی ہوگی، جی لاہور میں سرنڈر کرایا، جی لاہور میں سے گرفتاری دی، پھر جی 1 مہینے کے بعد ہم نے اس کی بیل کرائی. جی یہ ہے بنیادی لا. جی ہاں جو ہوتا ہے نا صرف ملزم، ایف آئی آر جی ہوگی، ملک سے باہر چلے گیا، آ گیا، اس کو کورٹ انٹرم بیل دے دیتی ہے. جی کئی کی میں نے خود بھی کرائی ہے، 10 کیسوں میں. ایک میرے پاس بندہ آیا تو 25 کیسوں میں ملزم تھا، جی ملک سے باہر دوڑ گیا، تو میں جی نے 25 واپس آ گیا، میں نے 25 ضمانتیں فائل کی اور کورٹ نے 25 ضمانتیں لے لی اس کی. جی جاؤ جا کے سرنڈر کرو، اپنے آپ کو اپنی بےگناہی ثابت کرو. جی لیکن کنوکٹڈ کو نہیں دیتے بیل. جی اس کیس میں یہ ہے کہ اس میں مسٹر فارمر پرائم منسٹر کو سزا ہوئی تھی، وہ جی کنوکٹڈ تھا. جی کنوکٹڈ کے بعد اس کو بیل ملی تھی، بیل کے بعد وہ ملک سے چلے گیا باہر. اس جی طرح اگر دوبارہ بیل لینے کے لیے ایسا پرنسپل پہلے نہیں ہے، جی لیکن یہ پرنسپل نیا ہے. لیکن یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ پرنسپل کی بیس پہ کسی اور کو بیل کبھی نہیں دیں گے. جی یہ ہے ہماری کمزور جوڈیشری کا رزلٹ ہے کہ وہ مین ٹو مین جی ان کا ویو بدل جاتا ہے. جی ہمارے بابا رحمت صاحب تھے، میاں ثاقب نثار صاحب، وہ کہتے تھے، فرمایا کرتے تھے، قانون وہ جو میں کہوں، جو میں کہتا ہوں وہ قانون ہے. لہٰذا جی یہ ہمارے یہاں یہی ٹرینڈ ہے کہ ہمارے اہل اقتدار جوڈیشل سسٹم میں وہ یہی جی کہتے ہیں یار جو میں نے کہہ دیا یہ قانون ہے، میری مرضی ہے. جی مرضی پہ چلتے ہیں، قانون کے مطابق نہیں چلتے، اور قانون سب کے لیے یہ ایک نہیں ہے. جی اس لیے اس بات پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہی ہے، ان کو ایسا ٹریٹمنٹ ملتا ہی ہے. اس کو اوورسیز پاکستان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے وہ انڈر کلاؤڈ تھے، آج کل وہ ان کی چاندی ہے، ہر طرف ان کا دور دورہ ہے. موجودہ انٹرم یہ پی ٹی ایم کی گورنمنٹ میں بھی ان کی گورنمنٹ تھی، اس کے جی بعد پھر انٹرم گورنمنٹ بنی، انٹرم گورنمنٹ میں بھی ان کے بہت بندے ہیں، فیڈرل جی منسٹر ہیں 3-4 جو ان کے ملازم رہے ہیں.
اور اس کے علاوہ پنجاب میں ان کے منسٹر ہیں، تو یہ ہے کہ ان کا ماشاءاللہ صوبائی گورنمنٹ میں فیڈرل گورنمنٹ میں زبردست حصہ ہے. تو ایسے دور میں تو ایسے حالات میں تو ایسا ہی ہوتا ہے بھائی، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ریلیف بڑے لوگوں کو ملتا ہی ہے. اور بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں، ایک پنجابی میں بڑا محاورہ پنڈوں میں رہتا ہے، کہتا ہے جو جالا ہوتا ہے نا، مکڑی کا جالا، یہ مچھر وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، پونڈ آتا ہے اور جالا اڑا کے لے جاتا ہے. یہ کمزور لوگ، ہمارا قانون جو ہے کمزور لوگوں کے لیے ہے. جو مکڑی کا جالا ہے یہ مکھی مچھر وغیرہ کے لیے ہے، پونڈ کے لیے نہیں ہے. اس میں تو جناب وہ پونڈ آتا ہے، مکھی مچھر اس میں پھنس جاتا ہے، پونڈ آتا ہے اور جالا اڑا کے لے جاتا ہے. اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہم بڑوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہم بڑوں سے مرعوب ہو جاتے ہیں. لہذا بڑوں کی عزت کرنا، آنر کرنا، تعظیم کرنا، یہ ہمارا خاصہ ہے. ہم کرتے رہیں گے، عدالتیں بھی کریں گے، ادارے بھی کریں گے، سب ایسے کریں گے. جو انڈر کراؤڈ ہوتا ہے اس کو تنگ کرتے ہیں، جو ویل آف آدمی ہے اس کے بارے میں لا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ کچہری میں چلے جائیں، آپ جیل میں چلے جائیں، وہاں جتنی لوگوں سے بڑی بڑی جیل وہ غریب غربا لوگ ہیں، وہاں امیر بندہ کوئی نہیں ہوتا ہے. کیونکہ امیر بندہ اپنا کیس پولیس سے خارج کرا لیتا ہے، امیر بندہ اپنا کیس ایف آئی اے سے خارج کرا لیتا ہے. اس کو تھانہ جیل جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت نہیں پڑتی. اگر کوئی بہت مسئلہ بن گیا، بڑے بڑے وکیل انگیج کر لیے، وہ ججوں کو ڈرا دھمکا کے، تھریٹ کر کے، کمپیل کر کے، پریشرائز کر کے ریلیف لے لیتے ہیں. آپ کبھی میرے ساتھ تشریف لائیں، لاہور چلیں جیل میں، ہم 2-3 بارکیں وزٹ کریں گے تو بتا دینا مجھے کوئی امیر بندہ ہے وہاں پہ. سب غریب غربا لوگ ہوں گے جو بے بس ہیں، بے کس ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس اچھے وکیل نہیں ہیں. اچھے وکیل کریں گے رزلٹ اور ہوگا، چھوٹا وکیل کریں گے رزلٹ اور ہوگا. یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس لیے اس باتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اوورسیز پاکستانی ملک کا اثاثہ ہیں، وہ اپنا کام کریں، ملک و قوم کی بہتری کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں. ان کا یہ کنٹریبیوشن بہت زبردست ہے، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو سراہتے ہیں. اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں، یہ ملک و قوم کی خدمت ہے. اچھی اولاد، اچھے بچے دے کے جا رہے ہیں قوم کو. تو انشاءاللہ اس بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لا میں یہ لا کے بارے میں ہمارے دادا کہا کرتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، سمجھ نہیں تھی اتنی. کہتے لا جو ہے نا قانون موم کی ناک ہے، جدھر مرضی مروڑ لو. اب ہمیں پتہ چلا ہے، اس وقت سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ واقعی موم کی ناک ہے یہ. تو اس کو ایسے ہی استعمال ہو رہا ہے، یہ ہوتا رہے گا. میاں صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، آج پروگرام میں دیکھا جس میں ہم نے سکسیشن سرٹیفکیٹ ڈکلریشن کے حوالے سے بات کی. ان کے علاوہ میاں صاحب نے کوئی تھوڑی سی روشنی ڈالی کہ جس طرح میاں صاحب کو بیل ملی ایز اے کنوکٹڈ جو ہے ان کے پاس ثابت ہو چکا تھا اس کے اور کنوکٹڈ پرسن اس کو جو ملی، اور تھوڑا سا وہ روشنی ڈالی. پر ناظرین، یہ تو ایک زندگی کا سلسلہ پچھلے 76 سال سے ہمارا یہ نظام ایسے ہی چلتا ہے. بند کمروں میں چند لوگ فیصلے کرتے ہیں، وہی فیصلہ ساز جو فیصلہ کرتے ہیں ہونا وہی ہوتا ہے. باقی تو نظام جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ مثال دی کہ موم کی بتی ہے جس سے مرضی مول لیں، تو وہی صاحب ہے. میاں صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد میں اللہ کی بھی پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. Thank you.